محمد بے کسد ہنکس محمد دلک آرام روحک سکون محمد نجاتچ کنی وقت رٹ یہ وقت نجاتچ کنی وقت رٹ یہ وقت محمد بس محمد بس محمد کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں تفصیل ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کس طرح ہمیں مشکل ترین حالات میں بھی صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. طویل عرصے کے بعد تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد آج مجھے یہ موقع ملا کہ انجم کے اس تاریخی ہال میں جہاں پر ہم یہ کوشش کرتے تھے کہ ہر ربیع الاول کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے ان کے مختلف گوشوں کے تعلق سے سیمینار سمپوزیم منعقد ہوں اور اس میں ہمارے عزیز طلباء طالبات اپنی اپنی آراء اور رائے پیش کریں. ہم یہاں پہ یہ پروگرام مناتے تھے لیکن بدقسمتی سے پچھلے 5 سال نظر بندی کی وجہ سے میں ان پروگراموں میں شریک نہیں ہو سکا اور اس مرتبہ بھی ربیع الاول کی مناسبت سے ہی ہم نے یہ پروگرام مرتب کیا تھا لیکن میری بدقسمتی کہ ماہ ربیع الاول کے بیشتر حصے میں پھر نظر بند رہا. تو یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اور الحمدللہ آج اس پروگرام کو انعقاد کرنے کا اس کو منعقد کرنے کا ہمیں موقع ملا. آج جو یہاں پہ آپ لوگوں نے باتیں کہیں اور مختلف میں سن رہا تھا کہ جو آپ نے پوائنٹس اٹھائے ماشاءاللہ سارے بڑے ویلڈ پوائنٹس تھے. میں 2-3 چیزیں مختصر آپ کے ذہن نشین کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے جب ہم بات کریں کہ ان کی سیرت کیا تھی اور ان کی سیرت کے حوالے سے اس کا اثر معاشرے اور ہمارے سماج پر کیا تھا تو پہلا جو فوکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تھا یا ان کی جو میسج تھی وہ یہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں پہلے اپنے آپ پر فوکس کرنا ہے ایز این انڈیویجول. ایمان کا تعلق میرا تقوی میری پرہیزگاری میری دینداری میری نماز میرا روزہ وہ یہ سب جو آپ انڈیویجول پہ فوکس تھا کہ تب تک معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ فرد پر انڈیویجول پر فوکس نہ ہو. اور علامہ اقبال نے کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. یعنی افراد کے انڈیویجول کے ہاتھوں میں جب ہم قوم کی بات کریں سوسائٹی کی بات کریں ملک کی بات کریں نیشن کی بات کریں نیشن بلڈنگ کی بات کریں تو اس کی جو بنیاد ہے وہ فرد ہے انڈیویجول ہے. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. یعنی جب تک ہر کوئی فرد ہر کوئی انڈیویجول جو ہے جب وہ اپنے میں تبدیلی لائے گا چینج لائے گا اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آگے بڑھے گا تو وہ واقعی وہ ستارہ بنے گا وہ چمکنے والا ستارہ بنے گا جو کہ ملت اسلامیہ کی بنیاد بنے گی. گویا کہ پہلا فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے انڈیویجول یعنی ذات میری ذات کہ میں کس طرح سے ایک بہتر آدمی ایک بہتر مسلمان ایک بہتر نوجوان ایک بہتر ماں ایک بہتر باپ ایک بہتر بھائی ایک بہتر خاوند یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ میں ہمیں سب ملتی ہیں. جو نبی کا طریقہ تھا جو نبی کے جو معاملہ تھا یہ ہمیں پہلے اس کو دیکھنا ہے. دوسرا کہ افراد کی جب ہم بات کریں تو وہاں پر ہم کریکٹر کی بات کرتے ہیں یعنی سچائی دینداری دیانت اخوت محبت رواداری گویا کہ تمام پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو ہیں ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں ان پر عمل کریں. یہ پہلا ہے کہ ایز این انڈیویجول میری ذمہ داری کیا ہے اور میرا گول ایز این انڈیویجول کیا ہونا چاہیے.
کہ کریکٹر بلڈنگ کی اگر ہم بات کریں، کریکٹر بلڈنگ میں بھی 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کریکٹر بلڈنگ کی یا انڈیویجول فوکس ہم کریں، وہ کس سے آپ کو حاصل ہوگا؟ جب آپ کو معلومات ہو، جب آپ کو جانکاری ہو، جب آپ کے پاس علم ہو. تو گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو علم ہے وہ بنیاد ہے انفارمیشن کی. جب آپ نے پڑھا ہوگا، جب آپ کو جانکاری ہوگی. آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جو پہلی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نازل فرمائی وہ کیا تھی؟ ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یعنی پڑھیے، یعنی یہ صرف ان تک نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ یہ ابدی پیغام ہے. کہ ایسی کون سی 5-6 چیزیں ہیں جن کی بدولت ہم تبدیلی اور سماج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایڈاپٹ کریں؟ پہلی بات علم، یعنی علم کا حصول، کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے، جانکاری حاصل کرنی ہے، کیونکہ وہ کی ہے، وہ ایک بنیادی چیز ہے ہماری بقا میں، ہماری گروتھ میں، ہماری ترقی میں علم کا حصول. دوسرا عدل، یعنی جسٹس، یعنی ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو، چاہے انپاپولر ڈیسیجن ہی کیوں نہ لینا ہو، ہمیں حق کے لیے کھڑا ہونا ہے. تیسری چیز ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں کمیونٹی بنانی ہے، کمیونٹی میں انوالو ہمیں کرنا ہے، سب کو، غیر مسلموں تک بھی ہمیں پیغام پہنچانا ہے، ان کو بھی ہمیں حق، عدل اور انصاف کا مظاہرہ کرنا ہے ان کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، کسی بھی ریس کے ساتھ ہو، کسی بھی ریلیجن کے ساتھ ہو. چوتھی بات، ہمیں جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، ان کی معاونت، ان کی مدد، ان کے ساتھ معاملات، اس پر فوکس کرنا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کمپیشن ہے، ہمدردی، مساوات اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بھی ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس سے دوسرے کو فائدہ ملے. یعنی آپ سے کسی اور کو اگر فائدہ ملے وہ تم میں سے بہترین آدمی ہے، جو کہ کسی کو فائدہ دے سکے، کسی کو مدد کر سکے، کسی کو ہیلپ کر سکے. تو گویا کہ ماشاءاللہ یہ موضوع تو بہت ہی وسیع موضوع ہے، لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ جو چند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کی سیرت ہے، اور جو ان کے جو ہمارے لیے جو اقوال ہیں، جو ہمارے احکام ہیں، ان کو اگر ہم سمجھ کریں تو یہی چند چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. اور انشاءاللہ اس پر اگر آپ لوگ کام کریں، ایک آپ کی عمر ماشاءاللہ وہی ہے کہ آپ ایک بہت ہی اہم زندگی کی اس پڑاؤ پر آپ پہنچ گئے ہیں، جہاں پر انشاءاللہ آپ اپنے لیے، اپنے فیوچر کے لیے سوچ رہے ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنے فیوچر کا سوچنا ہے، آپ کو کمیونٹی کا سوچنا ہے، آپ کو نیشن کا سوچنا ہے، آپ کو سماج کا سوچنا ہے. ان چیزوں پہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے. گروپ نام جنہوں نے پیش کیا ہے عالیہ اینڈ گروپ، عالیہ اینڈ گروپ، عالیہ اینڈ گروپ آ تھوڑا بیٹا ساتھ ہونا، ساتھ شاباش شاباش، ساتھ جاؤ میرے ساتھ. تم بچوں کی حصہ لیا بچے پہلے اور دوسرے تیسرے انعامات مستحق جو جنت انعام دیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے. صاحب صدر اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نواز رہے ہیں.
بڑی ذہین، اس کو شال بھی اعزاز کی شال ندا جان